السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یا آپ کو شاید معلوم نہ بھی ہو کہ مولانا ارشد مدنی جو کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، اور بنگلہ دیش کے دورے پر ہونے کے بعد وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہت ہی شاندار بیان دیا جو کہ ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ تو چلیے سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ بیان سنتے ہیں جو کہ مولانا ارشد مدنی نے بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس میں دیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بیان آپ کی اسکرین پر۔ اسلام کو ہر طاقت مٹانا چاہتی ہے اور اسلام ساری دنیا میں زندہ ہے۔ ہر مسجد سے آواز اللہ اکبر کی دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، سارے شہر گونجتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا گونجتی ہے۔ آج ہی صبح میرے خیال میں 7 بجے تھے، ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اس کو اٹھایا، فجر کی اذان ہو رہی تھی مکہ معظمہ میں۔ ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھے ہوئے 2 گھنٹے بھی گزر چکے تھے ان کو۔ اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ اذان کا کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دین ہے۔ آپ دنیا کو دیکھیے کہ روزانہ بم پر بم مارے جا رہے ہیں، مکھی اور مچھر کی طرح لوگ مر رہے ہیں، مگر وہ دین جس کا چرچا ہے ساری دنیا کے اندر، وہ دین محمدی ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، لوگ مہینوں سالوں ہو جاتے ہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، گئے جا کر گھنٹی بجائی مندر میں اور چلے آئے۔ عیسائی رہتے ہیں ساری دنیا میں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں چرچ، اتوار کے دن کھلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہیں سنیچر کے دن کھلتی ہیں، باقی پتہ ہی نہیں۔ یہ دین محمدی ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک گونجتی ہیں آوازیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کب سے؟ 1400 سال سے آج تک۔ یہ خصوصیت ہے دین محمدی کی، جس کی سیرت آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ کسی دین کی یہ خصوصیت نہیں، لوگ جانتے بھی نہیں، نبی کہتے کسے ہیں یہ بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم تھا، بعد میں بھی معصوم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صغیرہ ہوتے تھے، بعد میں نبوت ملنے کے بعد نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں نبی ہے کیا، وہ جانتے ہی نہیں نبی ہے کیا چیز۔ نبی وہ ہے، رسول وہ ہے جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ کون لے کر آتا ہے؟ ایک فرشتہ ہے جبریل امین، وہ آتا ہے۔
جب نبی اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں نبوت رسالت ہے کیا چیز. ساری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے. روزانہ صبح کو اخبار دیکھیے، پتہ چلے گا کہ اتنے آدمیوں کو مار دیا. کون مر گئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہنے والے مر گئے. ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ مسجدوں سے آوازیں آنا بند ہوئی ہیں، نہ نمازیں بند ہوئی ہیں. جس طرح دین چل رہا تھا، دین اسی طرح چل رہا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دین قیامت تک لایا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہی رہے گا. ساری دنیا میں اسی دین کا شور ہے. اور میرے بھائی، یہ شور صرف دنیا ہی میں نہیں ہے. قیامت کے دن آخرت میں ایسا لگتا ہے کسی کا شور نہیں ہوگا. اگر شور ہوگا، حکومت چل رہی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ عجیب بات ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قیامت کے دن پریشانی کے اندر لوگ ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے. جنت قریب لے آئی جائے گی. جو مومن تھے دنیا کے اندر، وہ اس جنت کی اشتیاق میں کہیں گے بھئی کسی طرح حساب و کتاب سے شروع ہو جائے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ان کے دل میں بات آئے گی، چلو آدم کے پاس. ان کے پاس جائیں گے علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم. وہ کہتے ہیں آج تو اللہ کو ایسا غصہ ہے جو کبھی آیا ہی نہیں تھا، کبھی آئے گا بھی نہیں. میرے اندر ہمت نہیں جانے کی. جاؤ نوح کے پاس جاؤ. ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں. ابراہیم کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں. موسیٰ کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں. عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم. وہ کہیں گے آج کوئی تمہارے مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا. جاؤ محمد کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فرمائیں گے انا لہا انا، ہاں ہاں یہ کام میں کروں گا. کیا پتا چلا کہ میدان محشر میں قیامت کے دن اگر سکہ چلے گا تو حضرت محمد کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا. فرماتے ہیں حساب و کتاب شروع ہوگا تو دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے تھے، مگر میدان محشر میں حساب و کتاب جو شروع ہوگا آخرت کے اندر سب سے پہلے میں اور میری امت ہوگی. حساب و کتاب شروع ہو گیا. جنہیں بغیر حساب کے جنت میں جانا تھا وہیں سے شروع ہو گیا ان کا جنت میں جانا. دیکھا آپ لوگوں نے کہ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بنگلہ دیش کے اندر کتنا شاندار بیان دیا. مولانا ارشد مدنی وہ ہیں جو کہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. کبھی ہندوستان کے اندر، کبھی بنگلہ دیش کے اندر، جہاں پہ مسلمانوں کی ذاتوں پر حملہ ہوتا ہے وہاں پر مولانا ارشد مدنی سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ان کی حمایت، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.